کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔ میں کوئی نئے دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، بلکہ وہی جو صدیوں سے حضور نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، اور چلتے چلتے ہم تک پہنچے ہیں۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے سب سے پہلے دلائل ہیں۔ چونکہ کچھ لوگوں کا آج کانسیپٹ یہ ہے، وہ سیلیبریشن کو ایک علاقائی یا جغرافیائی یا ہندوستان یا دیگر ممالک کی ثقافتی روایت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، سیلیبریشن اسلام ہی میں ہے، بلکہ عین اسلام ہے۔ سیلیبریشن یعنی کسی کی یاد منانا۔ چونکہ اگر آپ نماز پنجگانہ کی طرف رجوع کریں اور نمازوں کو دیکھیں، تو یہ جو 5 وقت کی نمازیں دن میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں دن و رات میں، یہ کسی نہ کسی نبی سے نسبت کی وجہ ہے۔ آپ جب اس کی تھوڑا ڈیپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پنجگانہ کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے۔ مثلا اگر نماز فجر کی ہم بات کریں، تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تھے، اور جس وقت آپ کی دعا توبہ قبول ہوئی تھی، تو وہ صبح صادق کا وقت تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ فجر کا وقت تھا، تو حضرت آدم نے توبہ کے قبول ہونے کے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی۔ آج وہی امت محمدیہ کے لیے فجر کی نماز بن گئی ہے۔ اور اگر ظہر کی نماز دیکھیں، تو ظہر کی نماز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی، تو حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اللہ نے حضرت اسحاق عطا فرمائے تھے، بچے کی ولادت۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ظہر کا وقت تھا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشی پر ظہر کے وقت میں 4 رکعت نماز جب ادا کی تھی، اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنا پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے ظہر کے 4 فرض بنا دیے۔ تو نماز آپ جانتے ہیں کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو اللہ نے اپنی نماز کو بھی کسی نہ کسی نبی سے جوڑ رکھا ہے۔ اسی طرح نماز عصر کی جب بات آتی ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کم لبستو قال کم لبست، یعنی ایک لمبی زمانے کے بعد، ان کو 100 سال کے بعد اللہ نے موت کے بعد 100 سال، انتقال کے 100 سال کے بعد زندگی عطا فرمائی تھی۔ اور جب انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنے زمانے کے مرنے کے بعد بھی میں زندہ ہوں، تو انہوں نے بطور شکرانہ 4 رکعت عصر کے وقت ادا کی تھی۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی اس یاد کو امت محمدیہ کے لیے عصر کی نماز قرار دے دیا۔ آپ یوں ہی مغرب کی نماز دیکھیں، مغرب کی نماز کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، دیگر روایت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بھی ملتا ہے۔ انہیں ایک طویل زمانے کی علالت کے بعد، بیمار تھے ایک لمبے زمانے سے، اس کے پیچھے پوری واقعات ہیں، لیکن واقعات سنائیں گے تو بہت وقت لگے گا۔ میں یہاں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیلیبریشن کرنا، یاد منانا ایک اسلام کی عین تاریخ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یاد منانا، کسی چیز کی بار بار تکرار کرنا، یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، ایسا نہیں، وہ مغالطے میں ہے، بلکہ سیلیبریشن یہ اسلام ہی کی حقیقت ہے۔ تو ایک لمبے بیماری کے بعد جب انہیں شفا ملی، تو اس وقت مغرب کا وقت تھا، انہوں نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور بطور شکرانہ نماز پڑھنا چاہا۔ جیسے 3 رکعت پوری ہوئی، چونکہ بیمار تھے، ایک لمبے زمانے سے بیماری سے شفا پائی تھی، تو 4تھی رکعت کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کھڑا ہونا چاہتے تھے، لیکن بیماری اور علالت کی وجہ سے 4تھی رکعت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، بلکہ تیسری ہی پر بیٹھ جاتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کو حضرت یعقوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے لیے مغرب کے 3
रकात उम्मत मोहम्मदिया के लिए फर्ज फरमा दी। ईशा की बात आती है तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से 40 दिन के बाद सलामत निकले, उन्होंने बतौर शुक्राना नमाज ईशा को अदा किया था। ईशा के वक्त 4 रकात नमाज अदा की, वो उम्मत मोहम्मदिया के 4 फर्ज ईशा के बने। आप अंदाजा लगाएं, इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन अल्लाह ने अपनी इबादत को मुजर्रद बगैर किसी नबी की निस्बत के अपनी इबादत को भी कबूल नहीं किया, बल्कि रब की नमाजों की जब बात आई है, अल्लाह ने तमाम नमाजों को किसी न किसी नबी की याद बना दिया है, और वो नमाजें जो नबियों की याद बनी थी, उन्हीं नमाजों को महबूब की उम्मत पर फर्ज करार दिया। तो ये सेलिब्रेशन किसे कहते हैं? किसी चीज को बार बार याद करना, बार बार याद करना, जश्न मनाना। तो आप अंदाजा लगाएं और सोचें ये नमाज़ सेलिब्रेशन है कि नहीं।